اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا رحم کرنے والا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وہ نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتی ہوں کہ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے، اس کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ اے اللہ ان پر، ان کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر رحمتیں برکتیں نازل فرما، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے 19 سفر المظفر کا ایک ایسا پاورفل وظیفہ لے کر آئی ہوں جس کے کرنے کے بعد جو بھی آپ کی حاجت ہوگی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی وہ حاجت ضرور قبول فرمائیں گے، اس کو کبھی رد نہیں کریں گے۔ آپ جس مقصد کے لیے بھی اس وظیفہ پر عمل کریں گے، یہ بہت ہی آسان سا اور پاورفل عمل ہے۔ لیکن سب سے پہلے میں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گی کہ اگر آپ ہم سے کسی بھی قسم کی کوئی بھی دعا کرانا چاہتے ہیں یا کوئی بھی آپ کی حاجت ہے، اس مقصد کے لیے آپ ہم کے لیے اپنا نام، فل نیم، اس کے بعد اپنی مقصد جو حاجت ہے وہ ہم تک کمنٹ کریں، تاکہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آپ کا نام لے کر، خصوصی طور پر آپ کا نام لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آپ کے لیے دعا گو ہوں کہ یا رب العالمین اس میرے بہن بھائی کی دعا کو قبول فرما۔ اے میرے پروردگار عالم، جس شخص نے، جس میری بہن نے، جس میرے بھائی نے ہم سے اپنے مقصد اور اپنے حاجات طلب کیے ہیں، میرے پروردگار عالم اس کی حاجات کو پورا فرما، اس کی حاجات کو کبھی رد نہ فرمانا۔ اے میرے پروردگار عالم، جس نے اپنا نام اور مقصد لے کر ہم تک شیئر کیا ہے، اے میرے پروردگار عالم اس کو جنت الفردوس میں، اس کے ماں باپ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے میرے پروردگار عالم، جس شخص نے، جس میری بہن نے، جس میرے بھائی نے اپنا مقصد، اپنا نام لے کر ہم سے التجا کی ہے، میرے پروردگار عالم اس کو دنیا و آخرت میں کامیابی و کامرانی عطا فرما۔ آمین ضرور کہا کرے۔ کیا پتہ کس کونے میں بیٹھے کس انسان کی آمین، کس نیک انسان کی آمین اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند آ جائے اور ہم سب کا اس آمین کے صدقے ہم سب کی دلی حاجتیں، دلی مرادیں اسی وقت پوری ہو جائیں، کیونکہ ایک ایسی جو لمحہ ہوتا ہے، گھڑی ہوتی ہے، کبھی بھی کسی وقت وہ لمحہ یا گھڑی آ سکتی ہے جس میں اگر ہم کوئی بھی دعا مانگیں تو وہ فی الفور پوری ہو جاتی ہے۔ اس لیے میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آپ لوگ جس بھی حالت میں ہوں، کبھی کسی کو بددعا نہ دیں، کبھی کسی کو ایسے برے الفاظ سے نہ پکارے۔ ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمات کو اپنی زبان پر رکھیں، ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے رہا کریں اور کبھی کسی کے بارے میں برا نہ سوچیں۔ تو اسی طرح آپ نے اپنا نام اور مقصد لے کر ہم تک شیئر کرنا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے چینل کو آپ نے سبسکرائب کرنا کبھی بھی نہیں بھولنا، کیونکہ اگر آپ لوگ ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کریں گے تو ہم کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آپ کا نام لے کر، خصوصی طور پر آپ کا نام لے کر اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی اجتماعی دعا میں اللہ کے سامنے آپ کے لیے دعا کریں گے۔ تو اس لیے میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، آپ نے اپنا نام، اپنا مقصد اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے والا کام، یہ 3 آپ کام کریں گے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہم آپ کے لیے دعا گو ہوں گے۔ اس طرح آپ نے یہ ایک عمل ہم تک پہنچانا ہے۔ دوسرے نمبر پر ہم سب مل کر ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیتے ہیں، کیونکہ جو شخص دعا اور وظیفہ کے اول و آخر درود ابراہیمی نہیں پڑھتا، اس کی جو دعا اور وظیفہ ہوتا ہے وہ زمین اور آسمان کے درمیان میں معلق رہتا ہے، یعنی کہ وہ اٹک جاتا ہے۔ اس لیے میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، جب بھی آپ لوگ کوئی وظیفہ یا جب بھی آپ کوئی دعا کر رہے ہوں، یا کوئی آپ لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلا کر کوئی اپنی حاجات کو طلب کر رہے ہوں، تو اسی وقت میری پیاری بہنوں اور بھائیوں اس کے اول و آخر درود ابراہیمی کو کبھی مت بھولیے گا، کیونکہ جو شخص درود ابراہیمی نہیں پڑھتا اس کی دعا جو ہے کبھی بھی عرش تک نہیں پہنچ پاتی، اور جو درود ابراہیمی اول و آخر پڑھتا ہے اس کی جو دعا ہوتی ہے فی الفور اوپر عرش تک پہنچ جاتی ہے اور وہ ضرور قبول ہو کر رہتی ہے۔ جتنا ہو سکے درود ابراہیمی پڑھ لیا کرے۔ درود ابراہیمی کتنی زیادہ فضیلت ہے، ایک مرتبہ پڑھنے سے 10 درجات بلند ہو جاتے ہیں، 10 گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے، 10 نیکیاں بڑھا دی جاتی ہیں اور 10 رحمتیں اس شخص پر نازل ہو جاتی ہیں۔ اتنی فضیلت ہے،
اور ایک حدیث میں ہے کہ جس شخص نے درود ابراہیمی کو بھلا دیا تو گویا اس نے جنت کا راستہ بھلا دیا۔ اس طرح آپ نے کبھی بھی درود ابراہیمی کو کبھی بھی نہیں چھوڑنا، ہر وقت اپنی زبان پر آپ نے اس کو جاری و ساری رکھنا ہوتا ہے۔ تو آئیں ہم سب مل کر اس جمعرات کے صدقے، اس ماہ سفر کے صدقے، جتنی بھی آپ کے دل میں حاجتیں ہیں، پرانی مرادیں ہیں، جس مقصد کے لیے بھی کوئی بھی مقصد اپنے ذہن میں رکھ کر درود ابراہیمی کو میرے ساتھ پڑھ لیجئے۔ انشاءاللہ تعالی جمعرات کے صدقے، اس ماہ مبارک کے صدقے اللہ تبارک و تعالی ہم کی حاجات کو پورا فرما دیں گے۔ کیا پتہ اس ویڈیو میں کوئی ایسا ایک اللہ کا ولی ہو جس کے صدقے ہم سب کی حاجات پوری ہو جائے۔ اس لیے آپ نے خلوص دل کے ساتھ صحیح بیٹھ کر میرے ساتھ درود ابراہیمی کو ضرور پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں اپنے آج کے وظیفہ کو، جو کہ سورۃ کوثر کی ایک بہت ہی پیاری ایک وظیفہ لے کر آئی ہوں۔ سورۃ کوثر کچھ یوں ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم کو کوثر عطا فرمائی ہے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تو اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھا کرو اور قربانی دیا کرو۔ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، کچھ شک نہیں کہ تمہارا دشمن ہی بے اولاد رہے گا۔ اس لیے میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، آج میں اسی صورت کی بنا پر آپ کے لیے ایک مجرب وظیفہ لے کر آئی ہوں۔ آپ جس مقصد کے لیے بھی اس وظیفہ کو کریں گے، آپ اس میں ضرور کامیابی و کامرانی عطا فرمائیں گے۔ جو مقصد ہوگا آپ اس کو ضرور قبول ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ آج کل جو بڑھتی ہوئی مہنگائی ہے، انسان کو اس نے اتنا ذلیل و خوار کر کے رکھ دیا ہے کہ روز بروز بڑھتی ہوئی مہنگائی کی وجہ سے جو انسان کا گزر بسر ہے گھر کا، وہ بہت مشکل ہو گیا ہے۔ لیکن ہمارے گھروں میں پریشانیوں کی ایک وجہ صرف اور صرف مال میں برکت کا نہ ہونا ہے، کہ ہمارے گھر میں جو پریشانیاں اور ٹینشنیں اور لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں وہ صرف اس مال جو ہوتا ہے وہ کمی کی وجہ سے ہوتی ہے لڑائیاں۔ تو آج ہم آپ کو مال میں برکت اور رزق کی فراوانی کے لیے برکت وار تھیلی کا ایک ایسا عمل بتائیں گے جس نے یہ عمل کر لیا پھر وہ کبھی زندگی میں رزق کی تنگی کا رونا نہیں روئے گا۔ انشاءاللہ تعالی آنے والی 7 نسلوں تک وہ رزق آپ کے لیے کبھی ختم نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ برکت والی تھیلی صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ اور اہل بیت کی سنت ہے، اور اولیاء صالحین نے اسی سے برکتیں پائی ہیں۔ برکت والی تھیلی سے ہزاروں لوگوں کی معاشی مشکلات حل ہوئیں اور وہ قرضوں کی دلدل سے آسودگی اور راحت میں آئے۔ چھوٹا سا عمل ہے لیکن فوائد نہ صرف دنیا کی خوشحالی ہے بلکہ اسی کے ساتھ ساتھ آخرت کی سعادت بھی ملتی ہے۔ ناظرین کرام، آج میں آپ کے لیے جو وظیفہ لے کر آئی ہوں، آپ نے اس کو بڑے غور اور توجہ کے ساتھ سننا ہے۔ آپ نے ایک علیحدہ کمرے میں بیٹھ کر اول و آخر درود ابراہیمی کو آپ نے کبھی نہیں بھولنا، جتنا ہو سکے درود ابراہیمی پڑھ لیا کرے۔ اس کے بعد آپ نے سورہ فاتحہ کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے، 11 مرتبہ آپ نے کل شریف پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے سورۃ کوثر کو 72 دفعہ پڑھنا ہے، 72 دفعہ پڑھ کر آپ نے سجدہ ریز ہو جانا ہے، یعنی کہ سجدے میں اپنا جو ہے سر جھکا لینا ہے۔ سجدے میں سر اپنا نیچے رکھ کر سجدہ کر کے سجدے میں آپ جو بھی دعا مانگیں گے، جس مقصد کے لیے وظیفہ کیا تھا، وہ ساری دعائیں جو حاجات ہیں، جتنی پرانی مرادیں ہیں، وہ سجدے میں آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر دیں۔ اس کے بعد آپ نے پھر درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اس طریقے سے آپ نے اس وظیفہ کو کرنا ہے، اور جب چاہے آپ اس وظیفہ کو کر سکتے ہیں، جس مقصد کے لیے بھی چاہے اس وظیفہ کو کر سکتے ہیں۔ بہت ہی پاورفل وظیفہ ہے، لیکن یاد رہے کہ جب آپ نے دعا کرنی ہے تو آپ نے سجدے میں ہی اس وظیفہ کی دعا کرنی ہے، اور وہ آخر درود ابراہیمی آپ نے کبھی بھی نہیں بھولنا۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ آج کا وظیفہ پسند آیا ہوگا۔ ملتی ہوں نئی نیکسٹ ویڈیو میں، مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔